اماوس کی رات از پریم چند۔ دیوالی کی شام تھی۔ سری نگر کے گھوروں اور گھنڈروں کے نصیب بھی جاگ گئے تھے۔ گاؤں کے لڑکے لڑکیاں ہنستے کھیلتے چمکتی ہوئی تھالیوں میں چراغ لیے ہوئے مندروں کو جاتے تھے۔ چراغوں سے زیادہ ان کے چہرے روشن تھے۔ ہر در و دیوار روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ صرف پنڈت دیوت کا 7 منزلہ محل تاریکی میں کالی گھٹا کی طرح خاموش اور خوفناک کھڑا تھا۔ خاموش اس لیے تھا کہ ایام رفتہ کی یاد سے دل بھرا ہوا تھا، اور خوفناک اس لیے کہ جگمگاہٹ گویا اسے چڑھا رہی تھی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ حسد بھی اسے دیکھ کر ہاتھ ملتا تھا، اور ایک زمانہ یہ ہے کہ حقارت بھی اس پر مسکراتی ہے۔ دروازے پر وردی پوش دربانوں کی بجائے اب مدار اور آڑنڈ کے درخت کھڑے تھے۔ دیوان خانہ میں اب ایک عاشق تنسانڈ اینڈا کرتا تھا، اور بالاخانوں پر ماہرین فن کے نغمہ دل آویز کی بجائے اب جنگلی کبوتروں کی مستانہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کسی انگریزی مدرسے کے طالب علم کے اخلاق کی طرح اس کی بنیادیں ہل گئی تھیں، اور اس کی دیواریں کسی بیوہ کے جگر کی طرح چاک تھی۔ بیدار زمانہ کا شکوہ کرنا فضول ہے۔ یہ کچھ فہمی اور کم اندیشی کی ایک عبرتناک داستان ہے۔ اماوس کی رات تھی۔ روشنی کے مقابلے کی تاب نہ لا کر تاریکی نے اس عالی شان محل میں پناہ لی تھی۔ پنڈت دیوت اپنے نیم تاریک کمرے میں خاموش اور متفکر بیٹھے ہوئے تھے۔ آج 1 مہینے سے ان کی بیوی گرجا کی زندگی بے رحم موت کا کھلونا بنی ہوئی تھی۔ وہ غربت افلاس کی مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے تیار تھے۔ فلسفہ تقدیر انہیں تشفی دیتا تھا، لیکن یہ نئی مصیبت قوت برداشت سے باہر تھی۔ بیچارے دن کے دن گرجا کے سراہنے بیٹھے اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ دیکھ کر کڑتے اور روتے۔ گرجا جب اپنی زندگی سے مایوس ہو کر روتی تو اسے سمجھاتے، گرجا نہ رو، تم بہت جلد اچھی ہو جاؤ گی۔ پنڈت دیوت کے بزرگوں کا کاروبار بہت فروغ پر تھا۔ وہ لین دین کیا کرتے تھے، اور زیادہ تر ان کے بیوپار بڑے تعلقدار اور راجاؤں کے ساتھ تھے۔ اس زمانے میں ایمان اتنا ارزاں نہیں بکتا تھا۔ سادے رکوں اور پرزوں پر لاکھوں کی باتیں ہو جایا کرتی تھی، مگر 57 ہجری کے یورش نے انہیں کتنے ہی علاقوں اور ریاستوں کو مٹا دیا تھا، اور ان کے ساتھ دیوا آریوں کا یہ متمول گھرانہ بھی خاک میں مل گیا تھا۔ اثاثہ لوٹ گیا، یہی کھاتے پنساریوں کے کام آئے۔ جب ذرا امن و امان ہوا، ریاستیں پھر سنبھلی تو زمانہ پلٹ چکا تھا۔ کول تحریر کا محتاج ہو چکا تھا، اور تحریر میں سادہ اور رنگین کی تمیز پیدا ہو چکی تھی۔ جب دیوت نے ہوش سنبھالا تو اس کے پاس ایک کھنڈر کے سوا اور کوئی جائیداد نہیں تھی۔ اب گزر ان کی صورت مقفول تھی۔ کاشتکاری میں محنت اور پریشانی تھی۔ تجارت کے لیے سرمایہ نہ تھا، نہ دماغ، علمی استعداد اتنی نہ تھی کہ کوئی ملازمت کرتے۔ خاندانی وقار خیرات لینے میں حرج تھا۔ بس سال میں 2-3 بار اپنے بیوپاروں کے یہاں بن بلائے مہمان کی طرح جاتے، اور کچھ رخصتانہ اور زاد راہ ملتا، اس پر گزر ہو جاتا۔ خاندانی حشمت کی یادگار کچھ باقی تھی تو وہ ان رکوں اور ہانڈیوں کا ایک پلندہ تھا، جن کی سیاہی بھی حرف باطل کی طرح مٹ چکی تھی۔ پنڈت دیوت انہیں جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ دوج کے دن جب گھر گھر لکشمی کی پوجا ہوتی تھی، اور پنڈت جی اس پلندے کی بہت اہتمام کے ساتھ پوجا کرتے تھے۔ لکشمی نہ سہی، لیکن لکشمی کی یادگار تو تھی۔ دوج کا دن ان کی ثروت کے شرادھا کا دن تھا۔ اسے چاہے بھولو الہوسی کہیں یا چاہے کمزوری، مگر پنڈت ممدوح کو ان کے پرزوں پر بڑا ناز تھا۔ ان کی مناقشات میں یہ پوشیدہ کاغذی فوج بڑا کام کرتی، اور فریق مخالف کو اپنی ہار ماننی پڑتی۔ اگر 70 پشتوں سے ہتھیار کی ضرورت نہ دیکھنے پر لوگ چھتری ہونے کا فخر کر سکتے ہیں، تو پنڈت دیوت کو ان نوشتوں پر فخر کرنا زیادہ بے معلوم اور بے موقع معلوم نہیں ہوتا، جن میں 70 لاکھ کی رقم چھپی ہوئی تھی۔ وہی اماوس کی رات تھی، مگر چراغ اپنی مختصر زندگیاں ختم کر چکے تھے، اور رات کی تاریکی میں زیادہ اخلاقی تاریکی کا غلبہ تھا۔ چوروں اور جواریوں کے لیے یہ شگون کی رات تھی، کیونکہ آج کی ہار سال بھر کی ہار ہوتی ہے۔ لکشمی کی آمد تھی، اس لیے ان کا پیش خیمہ آ چکا تھا۔ جا بجا کوڑیوں پر اشرفیاں لوٹ رہی تھی۔ پیر مغاں بھی آج نخرے کر رہا تھا۔ میں خانے میں شراب کے بدلے پانی بک رہا تھا۔ پنڈت دیوت کے سوا قصبے میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو دوسروں کی کمائی سمیٹنے کی فکر میں نہ ہو۔ آج صبح ہی سے گرجا کی حالت خراب تھی، اور سر شام سے اس پر غشی طاری تھی۔ یکا یک اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور بہت مدھم آواز سے بولی،
بولی آج تو دیوالی ہے۔ دیوت ایسا بے دل اور ناراض ہو رہا تھا کہ گرجا کی ہوش میں بھی دیکھ کر اسے خوشی نہ ہوئی۔ آج دیوالی ہے؟ گرجا نے آرزومند نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ ہمارے گھر میں کیا دیے نہ جلیں گے؟ دیوت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ گرجا نے پھر اسی لہجے میں کہا، دیکھو آج برس کے دن گھر میں اندھیرا رہ گیا، مجھے اٹھا دو، میں اپنے گھر میں دیے جلاؤں گی۔ یہ باتیں دیوت کے دل میں چھپتی تھی۔ انسان کے آخری لمحے خوشیوں اور آرزوؤں کے خیال میں کٹتے ہیں۔ گرجا موت کے منہ میں تھی مگر آرزوؤں کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس قصبہ میں لال شنکر داس مشہور وید تھے۔ ضلع کی آیورویدک سوسائٹی کے روح میں رواں اوشدھالیہ میں ادویہ کی بجائے چھاپنے کی پریس رکھے ہوئے تھے۔ دوائیں کم بنتی تھی مگر اشتہار زیادہ چھپتے تھے۔ چرک اور مشرت پر قانع نہ ہو کر انہوں نے نئی طبی اصولوں کی تلقین شروع کر دی تھی۔ تندرستی انسان کا طبی حق ہے۔ بیمار سے فکر انسانہ اور پولیٹیکل اکانومی کے مسئلے کے مطابق تکلفات سے جس قدر زیادہ ممکن ہو ٹیکس لینا چاہیے۔ اس اصول پر وہ مریضوں کے ساتھ متعلق رو رعایت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی غریب ہو تو ہو، اگر کوئی مرتا ہے تو مرے، اسے کیا حق ہے کہ وہ بیمار پڑے اور مفت میں علاج کرائے؟ ہندوستان کی یہ حالت بہت کچھ مفت علاج کے ہاتھوں میں تھی۔ اس نے آدمیوں کو بے احتیاط اور کمزور بنا دیا تھا۔ دیوت مہینہ بھر سے روز ان کے یہاں دوا لینے آیا کرتا تھا، لیکن وید جی کبھی ایسی ہمدردی سے مخاطب نہ ہوئے کہ اسے غرض عرض حال کا حوصلہ ہوتا۔ ان کے دل کمزور حصے تک پہنچنے کے لیے اس نے بہت ہاتھ پیر چلائے، آنکھوں میں آنسو بھرے آتا، مگر وید جی کا دل بہت مضبوط تھا، اس میں کمزور حصہ تھا ہی نہیں۔ وہی اماوس کی ڈراؤنی رات تھی۔ آسمانی شمع آدھی رات گزرنے پر اب اور بھی زیادہ روشن ہو گئی تھی، گویا وہ سری نگر کے بجھے ہوئے چراغوں پر فاتحانہ مسرت کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ دیودت ایک عالم اضطراب میں گرجا کے سرہانے سے اٹھے اور وید جی کے مکان کی طرف چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ لالا اتنی رات گئے اپنا حق خدمت کے لیے ہرگز نہ آئیں گے، مگر مایوسی میں بھی امید پیچھا نہیں چھوڑتی۔ دیودت قدم آگے بڑھاتا چلا گیا۔ حکیم جی اس وقت اپنی مجرب تیز بہدف امرت بندوق کا اشتہار لکھنے میں محو تھے، اور اشتہار کی پرتاثیر عبارت، مصورانہ رنگینی اور پرزور کشش کے اعتبار سے یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ وہ حکیم حاذق تھے یا ناصر جادو طراز۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ آپ کا زرد چہرہ، آپ کا تن لاغر، آپ کا ذرا سی محنت میں بے-دب ہو جانا، آپ کا لذت دنیا سے بے فیض رہنا، آپ کی خانہ تاریکی، یہ سب اسی سوال کے نفی کا جواب دیتے ہیں۔ سنیے، میں کون ہوں؟ میں وہ شخص ہوں جس نے امراض انسانی کا وہ پردہ دنیا سے معدوم کر دینے کا بیڑا اٹھایا ہے، جس نے اشتہار باز جو فروش گندم نما نام نہاد حکیموں کو بے خوبپن سے کھود کر پاک کر دینے کا عزم بالجزم کر لیا ہے۔ میں وہ حیرت انگیز انسان ضعیف البیان ہوں جو ناشاد کو دل شاد، نامراد کو بامراد، بھگوڑے کو دلیر، گیدڑ کو شیر بناتا ہوں، اور یہ کسی جادو سے نہیں، منتر سے نہیں، یہ میری ایجاد کردہ امرت بندو کے ادنا کرشمے ہیں۔ امرت بندو کیا ہے؟ اسے کچھ میں ہی جانتا ہوں۔ مہرشی اگست نے دھنونتری کے کان میں اس کا نسخہ بتلایا تھا۔ جس وقت آپ وی پی پارسل کھولیں گے، آپ پر اس کی حقیقت روشن ہو جائے گی۔ وہ آب حیات ہے، وہ مردانگی کا جوہر، فرزانگی کی اکسیر، عقل کا منبع اور ذہن کا ثقل ہے۔ اگر برسوں کی شعر بازی نے بھی آپ کو شاعر نہیں بنایا، اگر شبانہ روز کے رینڈنٹ سے بھی آپ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے، اگر دلالوں کی خوشامد، موکلوں کی ناز برداری کے باوجود آپ احاطہ عدالت میں بھوکے کتے کی طرح چکر لگاتے پھرتے ہیں، اگر آپ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیختے اور میز پر ہاتھ پیر پٹکنے پر بھی اپنی تقریر میں کوئی رپٹ پیدا نہیں کر سکتے، تو آپ امرت بندو کا استعمال کیجیے۔ آپ کا سب سے بڑا فائدہ جو پہلے ہی دن معلوم ہو جائے گا، یہ ہوگا کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ پھر بھی کبھی اشتہار باز حکیموں کے دام فریب میں نہ پھنسیں گے۔ وید جی اس اشتہار کو ختم کر کے بآواز بلند پڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غرور کا جائزہ اور آنے والی کامیابی کی امید جھلک رہی تھی کہ اتنے ہی دیوت نے باہر سے آواز دی۔ وید جی بہت خوش ہوئے۔ رات کے وقت ان کی فیس دوگنی ہو گئی تھی۔ لالٹین لیے ہوئے باہر نکلے تو دیوت روتا ہوا ان کے پیروں سے لپٹ گیا اور بولا، وید جی اس وقت مجھ پر رحم کیجیے، گرجا اب کوئی دم کی مہمان نہیں ہے، اب کوئی دم کی مہمان ہے، آپ ہی اسے بچا سکتے ہیں۔ یوں تو میرے نصیب میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، مگر اس وقت آپ چل کر ذرا اسے دیکھ لیں تو میرے آنسو
میرے آنسو صاف ہو جائیں گے، مجھے تسکین ہو جائے گی کہ اس کی خاطر مجھے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا۔ ایشور جانتا ہے میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کی خدمت کر سکوں، لیکن جب تک جیوں گا آپ کا جس گاؤں کو اور آپ کے اشاروں کا غلام بنا رہوں گا۔ حکیم جی کو پہلے تو ترس آیا، مگر یہ جگنو کی چمک تھی جو بہت جلد خرد غرضی کی تاریک وسعت میں غائب ہو گئی تھی۔ وہی اماوس کی رات تھی، پھڑوں پر پھر بھی سناٹا چھا گیا تھا۔ جیتنے والے اپنے بچوں کو نیند سے جگہ کا نام دے رہے تھے، ہارنے والے اپنے ناہمدرد اور پرغضب بیویوں سے عذر گناہوں کرتے تھے کہ اتنے میں گھنٹوں کی گونجتی ہوئی پہم آوازیں ہوا اور تاریکی کو چیرتی ہوئی کان میں آنے لگی۔ ان کا مستانہ انداز میں عام خاموشی میں بہت ہی سہانا معلوم ہوتا تھا۔ یہ آوازیں قریب ہوتی گئی اور بالآخر پنڈت دیوت کے مکان کے پاس آ کر اس کی وسعت پر شان میں غائب ہو گئی۔ پنڈت جی اس وقت پاس کے بحر بے پاں میں غوطے کھا رہے تھے۔ افسوس میں اس قابل بھی نہیں کہ اپنی جان سے عزیز گرجا کی دوا درمن کر سکوں۔ کیا کروں؟ اس بے درد حکیم کو یہاں کیسے لاؤں؟ ظالم! میں ساری عمر تیری غلامی کرتا، تیرے اشتہار چھاپتا، تیری دعائیں کوڑتا۔ آج پنڈت جی کو یہ ناگوار اور ہمت شکن تجربہ ہوا کہ 70 لاکھ کے روپے اور کاغذ اتنی کوڑیوں کے مول بھی نہیں۔ خاندانی وقار کا سراب آنکھوں کے سامنے سے دور ہو گیا۔ انہوں نے اس مخملی جزدان کو صندوق سے باہر نکالا اور ان رکات کو جو خاندانی ثروت کے باقیات صالح تھے، جن کی عزت کی طرح نگہداشت کی جاتی تھی، ایک ایک کر کے چراغ کے نظر کرنے لگے۔ جس طرح ناز و نعمت میں پلا ہوا جسم چتا کی بھینٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ کاغذی ہستیاں اس شمع کے دن آتشین کا لقمہ ہو گئی۔ اتنے میں کسی نے باہر سے پنڈت جی کو پکارا۔